حضرات، سب سے پہلے حضور سید عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیقت پناہ ہو، درود اسلام کی ڈالی نچھاور کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی وسلم علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 10 منٹ سے پہلے بھی میں مختصر کر سکتا ہوں۔ آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جتنے جوان بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی، اور جو ہمارے گاؤں میں بوڑھے ہیں وہ بھی، اور جو علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی، اس دنیا سے ایک دن رخصت ہو جانا ہے۔ اور عقل مند تو وہی ہے جو موت کی تیاری کر لے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اور موت کی تیاری کا معنی کیا ہے کہ ہم قبر میں جو پہلی منزل ہے اس میں ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں، اس کی فکر ہونا ہے۔ اور قبر کی منزل کے بعد جو کل قیامت کا دن ہوگا، اس دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ نام اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ کیا حشر ہوگا ہمارا؟ حساب کتاب میں کیا حال ہوگا ہمارا؟ اس کی فکر کرنی چاہیے، ہر شخص کو یہ فکر کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ علم ہے، علم کا حصول ضروری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو، اور جو جوان لڑکے یہاں پر سن رہے ہیں، ہفتہ واری پروگرام بھی ہوتا ہے، غالباً ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا ہے میں تو نہیں جا رہا ہوں، تو اس میں آپ لوگوں کو حاضر ہونا چاہیے اور کچھ نہ کچھ دین سیکھتے رہنا چاہیے، علم دین سیکھتے رہنا چاہیے۔ اور اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے جو فرائض و واجبات ہے ہمارے اوپر، نماز پڑھنی ہے اور رمضان آئے تو روزہ رکھنا ہے۔ ہم کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ ہم یہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی چغلی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بڑھ کر گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل ہم سب لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جھوٹ تو دھرلے سے بولتے ہیں، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو یہ سب بڑی بڑی بیماریاں، بڑے بڑے گناہ ہم ارج رہے ہیں، اپنے آپ حاصل کر رہے ہیں، تو اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم علم دین سے وابستہ نہیں ہیں، ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں کہ اس کے خطرات اور اس کے مہلکات، اس کے نقصانات کتنے ہیں۔ بہت سخت ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں گناہ کبیرہ۔ اور یہ ان تمام چیزوں کے بارے میں کہ گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں، بڑا بڑا گناہ کیا ہوتا ہے، تو یہ معلومات کرنے کے لیے ضروری نہیں علم حاصل کرنا، تو سب سے بڑی چیز ہے کہ علم حاصل کرنا۔ اور عقل مند وہی ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ اس زمانے میں آخرت کا تصور ہی مٹ رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد تو کوئی آتا نہیں ہے بتانے کے لیے کیا ہوا نہیں ہوا، کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہاں دیکھا جائے گا۔ لاپرواہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کوئی اہم بات پیش کرنا چاہتے تو فرماتے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ کبھی کبھی اس جملے کو 3 بار فرماتے ہیں زور پیدا کرنے کے لیے۔ آخرت کا تصور یہ سب سے بڑا ایمان کا جز ہے، حصہ ہے۔ اور اس زمانے میں کوئی بھی شخص ہو کسے باسد، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو صبح ہوئی کام کاج میں لگ گئے، کمانے کھانے میں لگ گئے، کھانا کھایا، دن میں سویا، رات میں سویا، صبح ہوئی پھر کھانے کمانے میں لگ گئے، بس رات دن ایسے گزر رہی ہے۔ اور جبکہ یہ علماء کرام سے سن رہے ہیں کہ ایک دن ہم کو مرنا، اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ جیسے کہ یہ لڑکا انتقال کر گیا، تو آج جو آپ زندہ ہیں وہ کوئی وجہ بن سکتی ہے، کوئی اس کی
موت کا کوئی بھی سبب بن سکتا ہے, ہم دنیا سے چلے جائیں گے, تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ لہذا ہر شخص آج سے ہی سوچنا شروع کر دے, تھوڑی دیر کم سے کم سوچے کہ ہم کو دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, اور کچھ نہ کچھ اللہ کے بارے میں, آخرت کے بارے میں غور و فکر کریں. اس سے کیا ہوگا؟ دل آپ کا عادی ہوگا اس بات کا, اور آپ کو فکر آپ کے اندر پیدا ہوگی, تو دھیرے دھیرے دین کی طلب پیدا ہوگا, اور کسی عالم مولانا سے کچھ پوچھنے کی رغبت پیدا ہوگی. تو یہ کم سے کم سوچیں گے تو صحیح. تو جو جوان ہے یہاں پر, ان جوانوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی سوچئے کہ ایک دن وہ لڑکا مر گیا, عنایت علی غالباً نام تھا اس کا, وہ انتقال کر گیا, اور کوئی بھی وجہ بنی اس کے انتقال کی. آج اس کی برسی ہے, جس میں اس کے والد نے جو یہ پروگرام کیا ہے کہ اس کا اصالِ ثواب ہو جائے, اس کے لیے دعائے خیر ہو جائے. تو اسی طرح سے دعائے خیر کرتے ہیں, لیکن اصل چیز تو خود کی تیاری ہے. اصل چیز تو خود کی تیاری ہے. ہر شخص سوچے اور سوچنے لگے. رات میں سوتے ہیں تو سوچے نا کہ آخر ہم لوگوں کا کیا حال ہے, ہم کس کیٹیگری میں ہیں. ہم نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں, چغلی بھی کرتے ہیں, اور بھی ایسے ویسے گناہ میں ہم ملوث ہیں. ہمارا کیا حال ہوگا جب مولانا لوگ اتنا ڈرتے ہیں, علماء کرام اتنا ڈرتے ہیں, صوفیاء اعظام اتنا ڈرتے ہیں آخرت کی تیاری کے بارے میں, تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ تو کم سے کم یہ سوچ پیدا کرنا چاہیے. اور اپنے بسترے پہ سوئے جوان, تو کم سے کم سوچے کہ ہم کو دین کی تیاری کرنی ہے, اور اس پر بڑی محنت کی ہے دوسری جماعتوں نے, جس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں. ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے, اور جوانوں کو اپنے ساتھ لیا, اور ایسا بنا دیا ہے کہ 5 وقت کا نمازی ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, اور ہر وقت اس کے دماغ میں چلتا رہتا ہے کہ ہم کوئی نئی چیز مولانا سے پوچھ رہے ہیں, اور مولانا یہ کیسے ہے, یہ کیا ہے. تو آخر اس کی بھی زندگی تو کٹ رہی ہے, وہ بھی کما کھا رہا ہے, ہم بھی کما کھا رہے ہیں, ایک مولانا بھی کماتا کھاتا ہے. کون بھوکا مرتا ہے؟ آپ بھی کماتے کھاتے ہیں. کتنا ڈیفرنس ہے آپ کے اندر اور ان کے اندر, علماء کے اندر. تو ابھی بھی وقت نہیں گیا ہے. کچھ سیکھنے کا کوئی وقت متعین کیا گیا ہے کیا؟ کوئی متعین وقت نہیں ہے. آپ کبھی بھی مولانا سے کوئی بات پوچھ لیں, بے دھڑک پوچھیں. حضرت امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا مرتبہ کسے مل گیا, تو کہا کہ بس ایک ہی وجہ ہے اس کی, جب بھی کوئی سوال میرے ذہن میں آیا, میں نے پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کیا, بس پوچھ لیا, اور معلومات ہو گئی ہماری, اور معلومات بڑھتی چلی گئی, اور علم سیکھتے چلے گئے. پھر ایک وقت کے امام ہوئے اور حجت الاسلام ہوئے. تو ایسا نہیں ہے کہ دل میں ایک خوف و خدشہ بنا رہتا ہے جوانوں کو کہ پتہ نہیں مولانا کیا سوچیں گے پوچھنے جانا. کوئی بھی بات پوچھنا ہے دن کے بارے میں, جیسے نماز نہیں پڑھنے آتا ہے, اردو نہیں پڑھنے آتی ہے, اردو اگر پڑھنے آتی ہے کسی کو تو سمجھیے کہ وہ نماز کا پورا قاعدہ یاد کر لیا. وہ سچی نماز خرید لیا, ایک وقت مطلب ایک دن اتنا سا یاد کرتا. اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی فکر کرے, شیخ اپنی دیکھ, اور کچھ نہیں. سب لوگ ایسے ہی جلسہ ہوگا, میلاد ہوگا, آپ بوڑھے ہو جائیں گے, آپ بھی جوان ہیں, بوڑھے ہو جائیں گے, ایک دن آپ کا وہی وقت آ جائے گا. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ جوانی میں موت نہیں آئے, موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے. تو پھر وہاں کی کیا حال ہوگا, وہاں کا کیا حال ہوگا. حضرت رابعہ بصریہ سے حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتی ہیں, تو کہا کہ اب 3-4 سوال ہے ہمارا, اس کا جواب کوئی دے دے, میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ بس ہم قبر میں جب جائیں گے مرنے کے بعد, تو ہم سے منکر نکیر سوال کریں گے, کیا میں سوال کا جواب دے دوں گی؟ یہ یقین کیسے دوں گی, یہ سوال اس میں کامیاب ہو جاؤں گی کہ نہیں, اس کا مجھے علم نہیں. کہا پھر اس کا تو خیر کسی کو آپ بتائیے, آپ سوال کا جواب میں دے دوں گی یا نہیں, آپ بتا سکتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ بات تو غیب کی بات ہے, یہ تو ایسی بات ہے کہ قبر میں منکر نکیر آئیں گے اور آدمی سے تنازع سوال ہوگا.
تو کہا اچھا اس سوال کا جواب نہیں تو کل قیامت میں نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ملے گا کہ بائیں ہاتھ میں؟ کہا کہ یہ تو قیامت کی بات ہے۔ تو کہا بس مجھے اسی کی تیاری کرنے میں لگے رہنے دیجیے، بس میں شادی والی نہیں کروں۔ حضرت رابعہ پوچھتی ہے تو ایسی بھی تو ہر جوان اپنے اندر دیکھیے فکر ایک دن پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جوان سن رہا ہے کسی کی تقریر سن رہا ہے، بہت علماء کی مولانا کی تقریر سنتے گئے اور ایک دن کسی کی بات لگ گئی، اسی دن سے اس کے دل میں کھٹکا پیدا ہو گیا، اب نہیں بات صحیح ہے، اب ہم پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، اسی دن سے نماز پڑھنا چاہیے۔ اس لیے حکم ہے کہ تبلیغ چھوڑنا نہیں ہے، ہم نماز کے بارے میں آپ کو کہتے ہی رہیں گے کہ نماز پڑھیے۔ اب اس کا وقت معلوم نہیں ہے کہ کب آپ کے دل پہ اثر ہو جائے گا اور کس کی زبان سے اثر ہو جائے گا، یہ بھی پتہ نہیں ہے کسی کو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے علامہ دقاق مولانا ہے، لمبی تقریر کیا اور اس کا کوئی اثر نہیں۔ میں سلطانی شریف میں گیا تو بڑے بڑے علماء کی تقریر، لچھے دار تقریریں، خوب اچھے الفاظ رٹے ہوئے اور لمبی تقریریں ہو گئی پوری رات۔ آخر میں جو سجادہ نشین کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی تقریریں آپ لوگوں کے سامنے ہوئی ہے، کو بات یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ کیا کہا گیا کچھ بھی یاد نہیں، رات بھر تقریر سنا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا کہا کیا نہیں کہا۔ کہ یہ المیہ ہونا ہی چاہیے، ہر آدمی اپنی فکر کرے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی محفلوں میں جائیں اور وہاں بیٹھیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کی بات آپ کو اثر کر جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کل قیامت میں یہی نجات کا ایک ذریعہ بن جائے کہ ایک محفل میں گیا تھا، حاضر ہوا تھا اور سچے دل سے حاضر ہو گیا تھا کہ ہم مولانا کی تقریر سنیں گے، اور تھوڑا دین کی رغبت پیدا ہو گئی تھی، اور اس نتیجے میں اللہ تعالیٰ، اس صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے۔ لہذا اسی محفلوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے جناب۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔